جو ہر مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، انڈسٹری اور تمام لوگوں کے اوپر یہ قیمتیں ایک بوجھ بنی ہوئی ہیں، ان کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے۔ ہماری کلیئر ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ پاکستان کے اندر بجلی کی قیمت کم از کم 10 روپے فی یونٹ سے کم ہونی چاہیے۔ 10 روپے پر یونٹ سے اگر کم ہوگی تو وہ لوگوں کی کچھ پہنچ میں آئے گی، اسے انڈسٹری بڑھے گی، اسے مانگ بڑھے گی، لوگ استعمال کر سکیں گے اور افورڈیبل ہوگی۔ اس 10 روپے فی یونٹ کی قیمت کی کمی تک پہنچنے کے لیے مختلف مراحل میں سے گزرنا پڑا ہے، اور وہ مختلف مراحل یہ بہت عوام کے لیے جاننا ضروری ہے کہ کوئی ایک ایسا قدم نہیں ہے جس سے یہ 10 روپے کی قیمت میں کمی آئے گی۔ تو مختلف اقدامات ہیں جن سے آپ کو کہیں 1.5 روپے، کہیں 2.25 روپے، کہیں 4.25 روپے، کہیں 6 روپے، اس طرح کر کے آپ ان قیمتوں کو نیچے لے کے آئیں گے۔ ان اقدامات میں سے ایک، جو بجلی کی کمپنیاں جو بجلی پیدا کرتی ہیں ان کے ساتھ باہمی مشاورت کے ساتھ معاہدوں کو ریوائز کرنا تاکہ بجلی کی قیمت خرید میں کمی آئے، وہ ہماری اصلاحات کا ایک بہت بڑا حصہ تھا۔ تو ہم نے اس کو پورا اسیس کیا اور ہم نے دیکھا کہ کون سے پلانٹ ہیں جو آج ہمیں ضرورت نہیں ہیں، کون سے ہیں جو ضرورت ہیں لیکن مختلف شرائط کے اوپر ضرورت ہے، کون سے ہیں جو حکومت کے پلانٹس ہیں جو منافع کما رہے ہیں، جن سے دور منافع سے ان کو رکھ کے منافع نہ دے کے ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا نیگیٹو، اور وہ ہم پاس آن کریں اپنے کنزیومر کو اس کی جو کمی ہے۔ تو اس میں سے پہلے 5 پلانٹ جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے جو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ان 5 آئی پی پیز جو پرائیویٹ سیکٹر کے تھے ان کے ساتھ ہم نے گفت و شنید کا آغاز کیا۔ ان کے تمام جو اگریمنٹس تھے ان کی ہر شق کو اسٹڈی کیا، اور اس طرح اسٹڈی کیا اور اس طرح ان کے ساتھ بات چیت کی تاکہ ان کے اوپر ایک وہ نیگیٹو اثر اس حد تک نہ ہو کہ وہ سروائیو نہ کر سکیں یا ان کے ساتھ کوئی انفیئر چیز ہو۔ اور ہم نے باہمی مشاورت کے ساتھ الحمدللہ 1-2 دن پہلے ایک ایسی پوزیشن پہ پہنچے جہاں ہماری آپس میں اگریمنٹ ہوئی۔ آپ کو یاد ہے کہ میں نے مسلسل یہ بات کی تھی کہ ہم یونیلیٹرلی، یعنی ایک انڈیویجول کے فیصلے، حکومت کے صرف فیصلے کی بنیاد کے اوپر کسی انویسٹر کے خلاف کچھ نہیں کریں گے۔ ہم نے نہیں کیا، یہ چیز ثابت کی جو ہمارے بزنس کلائمیٹ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور میں آج خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ نہ صرف اپنی ایک مکمل ٹیم کو جنہوں نے یہ محنت کر کے اس چیز کو عملی جامہ پہنایا، اور حکومت پاکستان کا اور پاکستان کی عوام کا 411 ارب روپے کی بچت کی، یعنی سالانہ تقریباً 70 ارب روپے کی بچت کی، بلکہ ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان آئی پی پیز کے مالکان کا جنہوں نے اس کو باہمی مشاورت کے ساتھ اگری کیا، ورنہ ہمارے کورٹ کیسز ہوتے، وائٹ میں دیکھا جاتا۔ اور شکر الحمدللہ ہم نے اس 411 ارب روپے کو عملی طور کے اوپر کر دکھایا۔ یہ بات بہت ضروری ہے پاکستان کی عوام کو جاننا کہ یہ صرف 411 ارب روپے کا فائدہ نہیں ہے، یہ اس ذہنیت کو عملی جامہ پہنانا ہے جہاں ہم آج تمام سٹیک ہولڈر، چاہے سیاسی حکومت ہو، پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہو، پاکستان کا ہر ادارہ ہو، بلکہ پرائیویٹ سیکٹر کے انویسٹرز بھی اس میں شامل ہوں جنہوں نے اس بات کو انڈرسٹینڈ کیا کہ یہ بجلی کی قیمتیں زیادہ دیر چل نہیں سکتی، ان بجلی کی قیمتوں کو ریوائز کرنا ضروری ہوگا۔ تو اس سوچ کو ایکسیپٹ کروانا نہ صرف اپنے اداروں کے اندر بلکہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ بھی ایک باہمی اتفاق کے ساتھ باعزت طور طریقے سے اس چیز کو ایکسیپٹ کروانا اور اس کو عملی جامہ پہنانا۔ جو پرانے خدشات تھے ہمیں کہ ہیٹ ریٹ اور آڈٹ کے ذریعے اتنا زیادہ کما چکے ہوئے، اس کو بھی ہم نے ہارویسٹ کیا۔
اربوں روپے وہ بھی ان سے تسلیم کروائے، اور اس چیز کی اگریمنٹس کو ہم نے عملی جامہ پہنا کے آج کے دور کے اندر انہونی کو ہونی کر دکھایا اللہ کی مہربانی سے۔ اور ہم اس کے اندر تمام اداروں کا اور خصوصی طور کے اوپر چیف آف آرمی سٹاف کا، جنہوں نے ٹاسک فورس کے اندر اپنے اداروں کی مکمل حمایت کی ایک ہمیں آفر کی اور اس کو عملی طور کے اوپر کر دکھایا۔ ہماری اپنی اداروں کا، سی پی پی اے کا جو ہماری وزارت توانائی کے انڈر ہے، پی پی آئی بی کا، کچھ ہمارے نیپرا کے آفیسرز بیٹھے، اور ایس اے پی ایم محمد علی صاحب کا، جنرل ظفر کا جو نیشنل کوآرڈینیٹر ہیں، جو ایک اناؤنس چیز ہے، ان کو بھی ہم خراج تحسین میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے سب نے مل جل کے پاکستان کی عوام کو 411 ارب روپے جو آج کسی بزنس گروپس کے پاس اگلے چند سالوں میں جانے تھے، وہ ہم نے بجلی کی قیمتوں کے اندر کمی کر کے انشاءاللہ اس کا عملی جامہ اس کو اگلے چند دنوں میں پہنائیں گے۔ اور وزیر اعظم صاحب کی قیادت میں یہ سارا کام ہوا، آج انہوں نے کابینہ کے اندر اس کا اعلان کیا اور الحمدللہ وہ پائے تکمیل تک پہنچا۔ اس کے بعد اب مزید جتنے بھی پلانٹس ہیں، چاہے وہ حکومت کے ہوں، چاہے نیوکلیئر پلانٹس ہوں، چاہے ہمارے جینکو کے ہوں، چاہے پرائیویٹ سیکٹر کے ہوں، چاہے لوکل انویسٹرز کے ہوں یا باہر والوں کے ہوں، ہم نے اس کا آغاز اپنے سی پیک کے پلانٹ سے کیا تھا، جہاں ہم نے ایک چین کے ساتھ ڈیٹ ری پروفائلنگ ایکسرسائز کا آغاز کیا تھا۔ وہ بھی انشاءاللہ اگر یہ بدقسمت واقعہ کراچی کا نہ ہوا ہوتا تو شاید اسی اگلے 1-2 ہفتے کے اندر ہمارے بہت سارے ایم او یوز بھی سائن ہو چکے ہوتے۔ تو ہم پوری امید رکھتے ہیں کہ وہاں بھی ہمارا بہت پیش رفت اچھی ہو رہی ہے کہ ہم اس کے ذریعے بھی کر سکیں گے۔ نہ صرف آئی پی پیز بلکہ تفصیلی اور بھی اصلاحات کی ضرورت ہے اس ملک کو توانائی کے شعبے میں۔ اس کی بھی آج میں ایک اور اعلان آپ کے سامنے آپ کی توسط سے مہربانی سے کرنے لگا ہوں، اور وہ انڈیپینڈنٹ سسٹم مارکیٹ آپریٹر کا قیام ہے۔ بہت دہائیوں سے یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ایسا ایک ماحول ہوگا جہاں بجلی بنانے والا اور بجلی خریدنے والا آپس میں بجلی کی خرید و فروخت کر سکیں گے۔ اس کو کبھی عملی جامہ نہیں پہنایا گیا۔ یہ جب تک انڈیپینڈنٹ سسٹم مارکیٹ آپریٹر کا وجود اس کمپنی کا نہیں آئے گا اور اس ادارے کا، یہ خرید و فروخت اسٹاک ایکسچینج کی طرح جس طرح شیئرز خریدے اور بیچے جاتے ہیں، اسی طرح بجلی کے یونٹ خریدے اور بیچے جائیں گے۔ اس میں کمپٹیشن آئے گا، اس میں جو عام صارف ہے، انڈسٹریلسٹ ہے، بلک یوزر ہے، ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، وہ ایک حکومت کے سی پی پی اے کی مرہون منت نہیں رہے گی۔ فیوچر میں ایک ایسا ادارہ قائم ہونے جا رہا ہے جس کی کابینہ نے 2-3 دن پہلے کیبنٹ کمیٹی اور انرجی میں پرائم منسٹر صاحب نے دیا، جو کہ اگلے اس جنوری 2025 تک فل فلیجڈ آپریشنل ہو جائے گا۔ اور یہ بھی ہماری وزارت کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے، جس کے اثرات آپ آئندہ چند سالوں میں لوگوں کے فائدے کے اندر ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ تو آئی ایس ایم او کا قیام اور آئی پی پیز کے ساتھ ایک باعزت طریقے سے میوچل اگریمنٹ باہمی مشاورت کے ساتھ مکمل ہونا، یہ آج پاکستان کے پاور سیکٹر کے اندر ایک بہت نئی ایک روشنی کی ایک کرن کی طرح ثابت ہو رہا ہے۔ آج ہم سب کو اس پاور سیکٹر کی ایک نیا دن ابھرنے کی مبارکباد میں عوام کو دینا چاہتا ہوں۔ یہ وہ وقت ہے جس کے لیے ہم نے 6 مہینے اپنا پورا زور لگا کے کام کیا ہے۔ اب آئندہ مستقبل کے اندر آپ پاور سیکٹر کو انشاءاللہ زمین سے آسمان کی طرف جاتے ہوئے اور لوگوں کی بہتری کی طرف لے کے جاتے ہوئے آپ انشاءاللہ دیکھیں گے۔ ہمارے این ٹی ڈی سی کا ادارہ ابھی انشاءاللہ مکمل ایک نئی شکل کے اندر اپیئر ہوگا۔ سی پی پی اے کو ہم آئی ایس ایم او کے اندر کنورٹ کر رہے ہیں، اس کا اپنا کردار ہوگا۔ ہم انشاءاللہ سردیوں کے مہینے میں بجلی کے استعمال کو بڑھانے کے لیے جو ایک بہت زبردست ایک پروگرام لے کے آنے کا سوچ رہے ہیں،
اس کی آپ کو انشاءاللہ جلد اچھی خبر ملے گی. تو ہم اپنے ڈیولپمنٹ پارٹنرز کے ساتھ مل کے ان کو اعتماد میں لے کے، ان سے چھپ کے نہیں، ان کو اعتماد میں لے کے، ان کو کانفیڈنس دلوا کے ہم ان سب اصلاحات، ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو بہتر کرنا، ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے وہ لاسز کو کم کرنا. اور الحمدللہ پہلے 3 مہینے میں اس سال کے ہمیں ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے لاسز میں کمی بھی دکھائی دی ہے. تو شکر الحمدللہ اوور آل بہتر گورننس کے ذریعے اور بہتر پالیسیز کے ذریعے ہم اپنے اصلاحات کے ثمرات آج سے لے کے اگلے چند مہینے کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اگلے چند مہینوں کے اندر اپنے اس 8 سے 10 روپے فی یونٹ کی کمی کے ہدف کو انشاءاللہ پورا کریں. اور اس کی شروعات آج ان آئی پی پیز کے اگریمنٹ کے ساتھ ہو چکی ہوئی ہے، جس کی مبارکباد پاکستان کی عوام کو ہو. شکریہ. صاحب یہ بتائیں سر کہ ابھی آپ نے تمام اپنے اقدامات تو بتا دیے ہیں، ابھی ورلڈ بینک نے رپورٹ جاری کی اور IMF کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو پاور سیکٹر ہے اس میں بجلی کی خریداری، ڈسٹریبیوشن اور جو اس کی ترسیل ہے، اس میں بہت ساری خرابیاں اور نقائص جن کا آپ نے ذکر بھی کیا، انہوں نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. تو ان کو ٹھیک کرنے کے لیے جس کی وجہ سے خوفناک حد تک ٹیرف بھی بڑھا ہے، بجلی کا ٹیرف اتنا بڑا ہے جو آپ خود مان رہے ہیں، تو اس کو روکنے کے لیے بجلی کی قیمت میں کمی کے ساتھ ساتھ جو ڈسٹریبیوشن کمپنی میں جو کرپشن کا ایک عنصر ہے اس کو کم کرنے کے لیے اور دیگر جو اقدامات آپ کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ کیا ایسے اقدامات کریں گے کہ جس سے یہ کرپشن بھی کم ہو، مس مینجمنٹ بھی کم ہو، اور یہ جو IMF اور ورلڈ بینک کا جو کنسرنز ہے پاور سیکٹر کے حوالے سے اور ٹیرف بڑھنے کے حوالے سے وہ کیسے دور کریں گے؟ تھینک یو. ہمارے 2-3 ایسے ڈسکوز ہیں، حیدرآباد کا ہے، سکھر کا ہے، کوئٹہ کا ہے. ان 3 ڈسکوز کے اندر ہمیں نقصان تھوڑا سا ان 3 مہینوں میں بڑا ہے. باقی ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے اندر نقصانات بہت کم ہوئے ہیں. تو نئے بورڈز کا جو کہ بالکل میرٹ کے اوپر لیے گئے تھے ان کا آنا خوش آئند ثابت ہو رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کا جو ہدف چوری کا اور ریکوریز کے لاس کا ہم نے اس سال کا رکھا تھا، ہم نے اس ہدف سے بہت بہتر پرفارم انشاءاللہ آپ کو کر کے جون تک دکھائیں گے. اور اس کا رجحان ابھی دیکھنا شروع کر دیا ہے ہم نے. جہاں تک ڈسٹریبیوشن سسٹم اور ٹرانسمیشن کی کمزوریاں ہیں، وہاں ہمارے ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک جیسے ادارے بھی ہمارے اندر ایک کانفیڈنس لوز کر رہے تھے پچھلے کئی سالوں میں. اس سال اس کانفیڈنس کے اندر کئی گنا اضافہ ہم نے پچھلے 6 مہینے میں دیکھا ہے. ہم بیٹھے، ہم نے ان کے ساتھ بات چیت کی، ان سے جو کمزوریاں اپنی تھی اس کا سنا، اپنے بورڈز کو بتایا، انہوں نے ان کمزوریوں کو دور کیا، پلاننگ بہتر کی. اور آپ کو خوشی اس بات کی ہوگی کہ ہم ان ورلڈ بینک اور ADB سے اگلے 2 سال کے اندر ایک میسو کئی ارب USD ڈالر کا ان ٹرانسمیشن کی غلطیوں کو پورا کرنے کے لیے اور انفراسٹرکچر لگانے کے لیے ایک پروگرام شاید ایکسیپٹ کروا جائیں، جس سے اگلے 2 سال کے اندر آپ کی ٹرانسمیشن کے جتنی بھی میجر جو فالٹس ہیں، جو سستی بجلی کو لوڈ سینٹرز تک نہیں پہنچنے دیتی، جو مہنگی بجلی کو استعمال کرواتی ہیں، ان سب کا بھی خاتمہ اگلے 2 سال کے اندر کرنے کی پوزیشن میں اگلے 1-2 مہینے میں آ جائیں گے انشاءاللہ. سر ایک منٹ ایک تو سر یہ بتائیے کہ آپ نے 5 IP جس کے ساتھ اگریمنٹ کیا ہے، انیشل ہو گئے؟ جی ہو چکے ہیں. جی اگریمنٹس ہو گئے. اگریمنٹس ٹھیک ہے. تو اس میں ہر ایک انڈیویجولی بتائیے کہ آپ ان کو کتنی پیمنٹ کریں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ 72 بلین یا 73 بلین ٹوٹل بن رہی ہے اس وقت جو ہے نا. ایک تو یہ، دوسرا جو آپ نے عزت والی بات کی ہے وہ عزت کے ساتھ دوبارہ نہیں ہوگی. جب آپ سامنے بٹھائیں گے لوگوں کو، ان کو جن کے پاس طاقت ہے، تو وہ عزت والی تو کسی بھی IPP سے پوچھ لیں، ہم انڈیویجولی میں پوچھتا رہتا ہوں، تو وہ تو نہیں ہوا. ایک دوسرا سر یہ بتائیے کہ جو دوسرے 2002 والے آگے جو چل رہے ہیں تو ان کے ساتھ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹیک اینڈ پے پہ چلے جائیں گے. یہ 3 سال. جی دیکھیے، ہم نے کچھ بیسک پرنسپلز ازیوم کیے تھے ان کے ساتھ اگریمنٹس کرنے میں. نمبر 1، پچھلی جتنی بھی آپ کی پیمنٹس ہیں
چاہے وہ کیپیسٹی کی ہوں یا انرجی کی ہوں یا انشورنس کاسٹ ہو، وہ ہم آپ کو جتنے بھی آپ کے واجب الادا ہیں اماؤنٹس وہ ہم آپ کو دیں گے۔ آئندہ مستقبل کے اندر آپ کو کچھ نہیں ملے گا، آپ کے پلانٹس کو ان اگریمنٹس کو وقت سے پہلے ختم کرنے کا کوئی ہم جرمانہ نہیں دیں گے، ہم آپ کی ایکوٹی جو انویسٹ ہوئی ہے اس کے آئندہ سالوں کی جو ریٹرن آنا تھا معاہدوں کے تحت وہ بھی نہیں دیں گے، ہم آپ کو پچھلی واجب الادا جو رقم تھی اس کی جو لیٹ پیمنٹ جو چارجز ہیں وہ بھی آپ کو نہیں دیں گے۔ تو ان تمام مد کے اندر 411 ارب روپے آج پاکستان میں اور آپ 411 ارب روپے بہتر ہیں بنسبت کل کے۔ جو آپ کی جیب میں سے آپ کی بلوں میں سے 411 ارب روپے آئندہ چند سالوں میں ان بزنس ہاؤسز کو جانے تھے اب وہ نہیں جائیں گے۔ میں ہر میوچل اگریمنٹ جو سائن ہو چکا ہوا ہو باہمی مشاورت سے اس کو باعزت سمجھتا ہوں، سمجھوں گا اور سمجھتا رہوں گا ان دا فیوچر۔ دوسری بات یہ ہے ہمارے اس اگریمنٹ میں اور عمران نیازی کی حکومت کے اگریمنٹ میں فرق ہے، وہ اگریمنٹ شاید باعزت طریقے سے نہ ہوئے ہوں کیونکہ وہ کبھی توڑ نہیں چڑھے۔ الحمدللہ یہ اگریمنٹ کابینہ کی اپروول کے بعد جو آج ہو چکی ہے، پی پی آئی بی اور سی پی پی اے کے بورڈز ملیں گے کل پرسوں میں، وہاں ہی ان کی اپروول ہوگی اور اس کو عملی جامہ اگلے 1-2 دنوں میں پہنا لیا جائے گا۔ آئندہ جو پلانٹس ہیں جو ہم ٹیک اور پے کی بنیاد کے اوپر ہیں وہ ہر پلانٹ کا الگ جائزہ لیا جا رہا ہے، اور یہ عوام پلیز اس بات کو خوش آئند سمجھ کے قبول فرمائے کہ یہ ایگزیکٹلی وہی باتیں ہیں جو میں نے 6 مہینے میں کی تھی، جب کہتے تھے کہ پہ جاؤ، توڑ دو، ختم کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ ہم نے بجائے اس کے کہ صرف وہ 2 منٹ کی تالیاں بجوانے کے لیے اس وقت رسپونڈ کرتے، ہم نے سنجیدگی سے، خاموشی سے، ایک میچورٹی کے ساتھ کام کیا، اور جس طرح 411 ارب روپے کا فائدہ عوام کو پہنچایا ہے اسی طرح کئی 100 ارب روپے کے فائدے آئندہ مستقبل کے اندر بھی پہنچائیں گے۔ پیسے بھی بتایا آپ نے جو پیمنٹ ان کو کرنی ہے کس کو کتنی پہنچے؟ سر جتنی بھی جس کی واجب الادا رقم ہے کل 71 ارب روپے شاید سب کی بنتی ہے، کس کی کتنی ہے وہ ٹرانسپیرنٹلی انٹرنیٹ کے اوپر پڑی ہوئی ہے، جو جس کی ہوگی اتنی ملے گی، نہ 1 روپے زیادہ ایک نہ۔ یہ بتائیں کہ اس سے بجلی کے ریٹ پہ کتنا امپیکٹ پڑے گا، جو آپ 70-72 ارب کہہ رہے ہیں یا 411 کہہ رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں، اور اس کا امپلیمنٹیشن کب سے ہوگی؟ دوسرا یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ جو بوجھ ہے وہ سی پیک کے پروجیکٹ ہے، آپ نے بتایا بھی اگریمنٹ بھی ہوا تھا، تو ان سے کس قسم کے مذاکرات ہوئے، اس سے بجلی کی پرائس پر کس طرح امپیکٹ آئے گا؟ آیا کہ وہ کیپیسٹی پیمنٹ میں کچھ رعایت دینے کو تیار ہیں یا وہ کنورٹ ہوں گے کوئی لوکل فیول پر؟ کیا اس کا بورڈ آف اگریمنٹ ہوں گے؟ دیکھیے جو شارٹ ٹرم میں نے آپ کو بتایا کیا ہے، شارٹ ٹرم میں اس 8 سے 10 روپے میں مختلف قسم کے پلانٹس کو مختلف اگریمنٹس کے اوپر قائل کر کے لے کے آنے کا اثر تقریباً کوئی 3 سے 3.5 روپے یونٹ کا پڑے گا۔ اگر چائنا کے ساتھ جو آپ سی پیک کی بات کر رہے ہیں، چائنا کے ساتھ ہم نے سب سے پہلے ان لونز کو، ڈیٹ کو ری پروفائل کرنے کی بات شروع کی جب ہم چین گئے تھے، وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب اور میں، اس کا 3 روپے 75 پیسے فی یونٹ کا اثر ہے، اور الیکٹریسٹی اگر ڈیوٹی جو صوبوں کی ہے اس کا 65 پیسے کا فرق ہے، پی ٹی وی کی فی کا 16 پیسے کا فرق ہے، سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس کے اندر اگر کمی کی جائے اس کی کچھ اور روپے، یہ یعنی سب اقدامات ملا کے آپ 8 سے 10 روپے کی رینج کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں آپ کا ونٹر کا اگر پیکج آتا ہے جہاں ونٹر کی ڈیمانڈ ہم نے بڑھانی ہو بغیر سسٹم کو نقصان دیے ہوئے، مفت کی بجلی کسی کو نہیں ملے گی، خرچے پہ ملے گی، تو اس کا آپ کو ایک مزید بہت 20-30 روپے 35 روپے فی یونٹ کی شاید کمی اس کے اندر
آئے جی ونٹر پیکج کے اندر، لیکن وہ ساری چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں ہماری IMF اور ڈیولپمنٹ پارٹنرز کے ساتھ گفت و شنید کے اندر، تاکہ ہم رسپانسبل 5 کا تقریباً 72 پیسے فی یونٹ آئے گا. کب سے امپلیمنٹ کریں گے؟ یہ جیسی اگریمنٹس ہو جائیں گی نیپرا کو جائے گا، اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہو جائے گی. منسٹر صاحب کہہ رہے تھے معاہدے ہو گئے سر یہ بتائیں کہ یہ جو 5 ہو گئے معاہدے، صرف ریگولیٹر کو جاننے. ٹھیک ہے سر، یہ بتائیں کہ 5 IPPs یہ ٹوٹلی بند ہو جائیں گے؟ بند ہو جائیں گے، یہ یعنی آؤٹ سسٹم سے آؤٹ. اچھا، جو آپ کہتے ہیں کہ ان کے جو پیسے بند، آپ کو جو 471 ارب آپ نے 411 تو ان کے پیسے 5 کے 71 ارب وہ تو واجب الادا ہیں پہلے ہی جو ہم نے دینے ہیں. ٹھیک ہے، وہ سب کے 5 کے 5. جی جی. منسٹر صاحب یہ بتائیے گا، اس طرح آپ نے یہ اقدامات اٹھا رہے ہیں، نو ڈاؤٹ اس سے بجلی کے ریٹ کم ہو رہے ہیں، لیکن جس تیزی سے ملک میں سولر پھیل رہا ہے اور سولر پینل لوگ لگا رہے ہیں اور اب انڈسٹری بھی اس کی طرف جا رہی ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ جتنی آپ کی بجلی کی استعمال کم ہوتا جائے گا اور آپ اتنے اقدامات اٹھائیں اور ہم پھر وہیں کھڑے ہوں جہاں سے ہم نے سب. سر ہم سمجھتے ہیں کہ بجلی کے ریٹ کم ہونے سے بجلی کی مانگ جی بڑھے گی. ہمارے پاس بجلی کی مانگ بڑھانے کے علاوہ کوئی اور اسٹریٹجی نہیں ہے، اور بجلی کی مانگ بڑھانے کے لیے بجلی کے ریٹ کم ہونا ضروری ہے، اور بجلی کے ریٹ کم ہونا کسی خیراتی پیسے سے نہیں ہو سکتے، وہ اپنی ہی ان ایفیشنسیز کو انکریز کرنے سے ہوں گے. ہم بہتر سوچیں گے، ہم ہر پیسے کے اندر گھس کے اس میں سے ایک ایک پیسہ بچانے کا نکالیں گے، اور ہم اس شاہانہ سوچ سے باہر نکلیں گے اگر کہ اس کو اڑا دو، 12 روپے کم کر دو. کس چیز کو 12 روپے کم کرو؟ وہ 12 روپے ہے کیا؟ 2 روپے ادھر، 1 روپے ادھر. سموسہ بنانے والا ہوتا ہے نا، عام ریڑھی پہ جو کھڑا ہوتا ہے، وہ تیل، لکڑی، اپنے ریڑھی کا پہیا، ہر چیز میں سے کمی کر کے خرچے کی کمی کرتا ہے تو بیچارے کو کچھ بچتا ہے. تو ہماری سوچ بالکل ایک فائنینشلی وائبل اور سسٹینیبل سسٹم کو آگے لے کے جانے کی ہے، اور الحمدللہ باقی ملک کی بہتری کے ساتھ ساتھ آج انرجی کا جو سیکٹر ہے پاور کا، وہ بھی اس کی ترقی کی راہ کے اوپر گامزن ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ آپ کو چند مہینے میں ہم زمین آسمان کا فرق کر کے دکھائیں گے. لیکن جو حکومتی IPPs 800 روپے تقریباً کی کیپیسٹی پیمنٹ ہے، چینی IPPs کی کوئی 700 روپے ہے، ایگزیکٹ ان کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں سر؟ ایگزیکٹ وہ ہم لوگ حکومتی IPPs کو کے اندر تقریباً کچھ 1.25 سے 1.5 روپے فی یونٹ کی کمی آ جائے گی. ان سے اگر ہم ان کی جو ایکویٹی اور منافع ہے اس کو اگر ہم کم کر دیں، اگر ہم چائنیز IPPs کی ڈیٹ کو ری پروفائل کر لیں، جو ان کے ساتھ کافی ایڈوانس لیول کے اوپر بات فائنانس منسٹر صاحب اور میں کر رہے ہیں، اس کا تقریباً 3 روپے 60-75 پیسے کا فرق پڑتا ہے. تو اس طرح ہم یہ جو ٹیک اینڈ پے والے ہیں اس کو ٹیک اور پے کو ٹیک اینڈ پے پہ جو ابھی باقی IPPs ہیں ان کو لے کے جائیں گے، تقریباً کچھ روپے 1.25 روپے اس کا امپیکٹ پڑے گا. تو یہ قطرہ قطرہ انشاءاللہ سمندر بنے گا. سر یہ بتائیے گا کہ جو آپ اس پر ریفارمز کر رہے ہیں، شارٹ ٹرم کی ہم نے بات کی ہے، شارٹ ٹرم کے لیے آپ 6 ماہ رکھیں گے، اور اس کا یہ جو کول پہ آپ جو امپورٹڈ کول ہے اس کو لوکل پہ آپ جو کنورٹ کریں گے، اس کا ٹوٹل امپیکٹ کتنا، اس پہ ٹائم کتنا لگے گا؟ 2 سے 2.5 روپے یونٹ. دوسرا گورنمنٹ انٹرونشن جو ہے نا، اس وقت پرانا سسٹم ہے اور پرانے طریقے سے مینول سسٹم ہے تقریباً، تو اس میں ٹیکنالوجی اپگریڈیشن کے لیے کتنی انویسٹمنٹ چاہیے اور پلان کتنا؟ سر ہماری جو کول کی کنورژن ہے وہ اگلے 3 سے 5 سال میں ہوگی. اس کے اندر ایک تو 2 چیزیں کا فائدہ ہوگا. ایک ہماری جو فارن ایکسچینج ہے اس کی کم استعمال ہوگا. ایک اور بھی میں آپ کو خوشخبری دوں، جلد کل پرسوں آپ کے ساتھ پریس کانفرنس میں پھر حاضر ہوں گے اور آپ کے سامنے پیش کریں گے. ہم الیکٹرک وہیکلز کے اوپر بجلی کے جو الیکٹرک وہیکل کے چارجنگ سٹیشنز ہیں اور جو بیٹری کو چارج کرنے والے دکانیں قائم ہوں گی پوری پاکستان کے اندر. آپ کو یاد ہے ایک دفعہ موبائل کی دکانیں نہیں ہوتی تھیں، کتنی ہزاروں دکانیں بنی. میں سمجھتا ہوں اب الیکٹرک موٹر سائیکل اور 3 ویلر کو چارج کرنے والی بیٹری کی دکانیں پاکستان میں ہزاروں بنے گی. اسے روزمرہ اسے روزگار پیدا ہوگا،
उसको सस्ती बिजली की फराहमी करना ताकि लोग इंजन से इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और 3 व्हीलर पे आएँ, ये भी एक बहुत बड़ा कदम होगा जो आपकी बिजली की मांग को भी बढ़ाएगा। इसकी भी हमने रेगुलेशंस का तकरीबन फाइनल कर ली हैं अपनी इदारे एक नीका के ज़रिए, जिसके बोर्ड का चेयरमैन मैं हूं, और वो भी आपके सामने अगले 1-1.5 हफ्ते के अंदर हम पेश करेंगे। पूरी दुनिया में सर जो पावर प्लांट होते हैं 20 साल के बाद रिटायर कर दिए जाते हैं, पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून क्यों नहीं है? इवन इंडिया में भी 20 साल के बाद रिटायर कर लेते हैं पावर प्लांट। इधर के इलेक्ट्रिक का 40 साल पुराना पावर प्लांट चल रहा है, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है कि 20 साल या 30 साल के अंदर को, हर प्लांट का अपनी एक लाइफ होती है सर, उसकी अपनी एफिशिएंसी होती है। ये एक फार्मूला 20 साल का आप किसी एक प्लांट के ऊपर अक्सर दुनिया में नहीं लगता, लेकिन एवरेज 30 साल 25 साल 35 साल हाइड्रो जो पावर प्लांट्स हैं उसकी कई दिहाइयाँ होती है ज़िंदगी, जिस तरह आपकी तरबेला की है, जिस तरह आपकी मंगला की है, और प्रोजेक्ट्स रन ऑफ द रिवर आ रहे हैं, तो मुख्तलिफ एज की हैं। हम एक अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से बेहतर स्टैंडर्ड्स के ऊपर इस वक्त हमारा एनर्जी मिक्स भी है, हम साफ़ तवानाई भी पैदा करते हैं। सिर्फ कीमतों का मामला है जिसको हमें पिछले कुछ मजबूरियों की वजह से जो हमें ऐड ऑन करनी पड़ी बिजली जल्दी, और हमारी मांग नहीं बढ़ी, और हमारा रुपया तबाह हो गया, और इंटरेस्ट रेट ऊपर चले गए, उससे जो हमने मार खाई है उसका बोझ वही है जो आज हम हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, इसका मतलब ये है कि आप बतौर एक सारिफ के इस मार्केट की कंपनी जब भी ऑपरेशनल हो जाएगी इंशाल्लाह, और अगला उसका फेज़ आएगा अगले 2-3 सालों में, आप जाके अपने लिए 4,000, 2,000, 50,000, 10 लाख, 1 अरब यूनिट बिजली का जाके ख़रीद सकेंगे जो सबसे सस्ता मिल रहा होगा। तो तमाम बिजली पैदा करने वाली कंपनियां अपनी बिजली पैदा करने की कीमत को खुद कम कर रही होंगी, वरना मार्केट में उनकी बिक्री नहीं होगी। जो महंगे पावर प्लांट होंगे उनकी कैपेसिटी पेमेंट आपके लिए मसला नहीं, वो हम कैपेसिटी पेमेंट तो हमारी साथ साथ रिटायर होती जा रही है। कैपेसिटी पेमेंट सूद के बाद तो ख़त्म हो जाएगी। कैपेसिटी पेमेंट बेसिकली वो है जो आपने ना खरीदी है, ना बनाई है, ना स्कैन यूज कर रही है, उसको जो सेल टैक्स है तकरीबन 400-500 देगा, वो आप कम करने के प्रोग्राम रखते हैं। वो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ एनर्जी का हिस्सा है ना, 72% कैपेसिटी है, और जो बाकी है वो एनर्जी है। तो जैसी जैसी कैपेसिटी पेमेंट कम आएगी, जिस तरह आपका इस्तेमाल होगा पर यूनिट की कमी आती रहेगी। लेकिन सर ये डबल टैक्सेशन है ना, दो नहीं, डबल टैक्सेशन इसको नहीं कहते। कैपेसिटी पेमेंट मैं आपको अर्ज़ करूँ, 1 यूनिट मैं ख़रीदता हूँ, उस यूनिट का फ़र्ज़ करें मैं 35 रुपये देता हूँ, उसके अंदर 18 रुपये की करीब कैपेसिटी है, उसके अंदर बाकी नेशनल ट्रांसमिशन की कॉस्ट है, उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ की कॉस्ट है, और उसके अंदर आपकी तो इनके ऊपर तमाम जो आप यूनिट जितने का ख़रीदते हैं सेल्स टैक्स आपको उसके ऊपर लगता है। सर ये था कि एक तो आपको जो कंपनी जिनके साथ आपने एग्रीमेंट किया उनके नाम बता दें, और दूसरा ये था कि एक ऐसे मौके के ऊपर जब आज से कुछ दिनों में या कुछ इस वक्त वफाक वज़ीर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 5 IPPs के 7 मुआहदे मुकम्मल हो गए हैं और इन्हें जल्द हतमी मराइल में शामिल कर लिया जाएगा। साथ साथ उन्होंने कहा कि दीगर IPPs को भी इन मुआहदों में लेकर आएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।